اللہ قبول کریں گے۔ گھر کے اندر سے چیزیں گم ہو جاتی، میں نے بات کہا تھا نا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سارے گھر کا ایسے حساب کیا کرو۔ ہمارا بیٹا جو فوت ہو گیا ہے اس نے اپنی بیوی کا زیور فروخت کر کے کاروبار میں لگایا تھا، تو اس کو زیور واپس کریں، اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو آپ کے بیٹے کی مدد کی، اس کو زیور دیا کہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تو لازمی بات ہے وہ پیسے اس عورت کو واپس کریں۔ میرا بیٹا 23 سال کا اچانک گرا اور فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ اس کو جنت دے، آپ لوگوں کو صبر عطا فرمائے۔ قضا نمازوں کا فدیہ جو یہاں بھی مسجد میں مدرسے میں جا کے ادا کریں۔ اگر ایک آدمی کے کپڑوں میں غلاظت گندگی لگی ہوئی تھی، اس کو پتہ نہیں چلا اور اس نے 3-4 نمازیں پڑھ لی، تب پتہ چلا، تو اب وہ دوبارہ نمازیں قضا کریں۔ پلید کپڑے کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ حضور پاک و معراج والی رات جو ہے کئی گناہگار دکھلائے گئے، تو یہ اصل عذاب تو قیامت میں ہوگا۔ یہ عذاب جو ہے ایک مثالی شکل میں حضور کو دکھا دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو ایسا عذاب ہوگا۔ ایک آدمی جا رہے تھے تو بیوی نے کہا کہ اس راستے سے جائیں، تو خامد نے بھول کے کہا کہ میری ماں ادھر سے نہیں ادھر سے جانے، وہ کچھ نہیں ہوتا، تو غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا، اس نے ماں تھوڑا بنایا ہوا ہے۔ یہ عادت ہوتی ہے نا بندے کو بات کرنے کی، وہ نکل جاتی ہے زبان سے۔ میرے شوہر 2 سال سے نماز نہیں پڑھتے، میں کہتی تو بہت ہوں، بہرحال 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ میرے دوست نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی کہ عورتوں سے بات یا دوستی کروں تو کافر ہو جاؤں، اس طرح کافر نہیں ہوتا، بہرحال وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور اس کے بعد کفارہ بھی ادا کرے۔ پرندوں کو دانا ڈالتا ہوں، بالکل دانا ڈالا کریں، کموں کو بھی نہ بھگایا کریں۔ پرندے تو سب اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے بندوں میں نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ میری والدہ میرے نکاح کے لیے مان نہیں رہی، بہرحال 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرو۔ نماز کے بعد کوئی سجدہ اور نہیں ہوتا، بس وہی نماز کے سجدے ہیں۔ میرے والدین کو شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں اپنے والدین سے اجازت لیے بغیر غریبوں کو کچھ دے سکتی ہوں؟ ہاں دے سکتی ہو۔ کمرے میں اگر قرآنی آیات یا مکہ مدینہ کی تصویر لگی ہے، نماز ہو جاتی ہے، اور میاں بیوی ملتے کوئی حل نہیں، اللہ اس کو ہدایت دے۔ کبھی کبھی بدن میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اس وقت دعا قبول ہوگی، یہ علامت ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں مخلص ہو کے دعا مانگ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی بار بار بیوی کو کہے کہ طلاق ہے، یہ نہیں کہتا کہ طلاق ہے تو بس ٹھیک ہے طلاق ہے، اس کی نیت دینے، ورنہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ کیوں سنا رہا ہے طلاق؟ نماز کے دوران حرم مکہ ہو یا مسجد وضو ٹوٹ جائے، نماز چھوڑ دے، وضو کر کے پھر پڑھے۔ ہر طواف کے لیے وضو ضروری ہے، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ طواف کے دوران 2-3 چکروں کے بعد حتیم میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ورنہ طواف ہی نہیں ہوگا، پھر ابتدا سے شروع کرنا پڑے گا۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ طلاق کی 3 مہینے اور بیوہ عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہوتی ہے۔ دلہن کے گھر میں مہمانوں کے علاوہ یہ جو لوگ زبردستی ان کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اگر دلہن والوں کو دولہا والے پیسے دے دیں کہ جی پیسے ہم دیتے ہیں لیکن کھانا کھلا، پھر ٹھیک ہے۔ حج میں طواف الوداع ہے، عمرے میں طواف الوداع نہیں ہوتا۔ وسیلے کا مسئلہ بعض علماء قائل ہے، لیکن جمہور امت کے نزدیک وسیلے کے بغیر دعا کی جائے، چونکہ قرآن پاک میں کسی جگہ وسیلے کا حکم نہیں ہے۔ میرے بڑے آپریشن سے 3 بچے ایک ساتھ ہوئے ہیں، ابھی 10 ماہ کے ہیں اور پھر حمل ہو گیا ہے۔ شوہر بس ضد ہے کہ بچوں کی پرورش ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے، تو شوہر کی بات مان لو، نہیں بالکل بچوں کو ضائع نہ کریں، جو اللہ نے لکھا ہے اس کو قبول کریں۔ لوگ ترستے ہیں خدا تمہیں 3 دے رہا ہے، خوشی کرو۔ اگر 3 طواف مکمل کر لیں تو بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، ہاں وہ بھی جائز ہے۔ اگر مغرب کی اذان ہو جائے، ابھی تکبیر نہیں ہوئی، تو ہم طواف کے 2 رکعت پڑھ لیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔
میں ظہر کے بعد 3 طواف کرنے کے بعد ہوٹل چلا گیا، پھر میں نے مغرب کے بعد آ کے 6 رکعت پڑھی، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ عمرے کا احرام باندھ کر عمرے سے پہلے کھول دیا، یا احرام ڈھیلا ہو گیا، کھول کے مضبوطی سے باندھ لیا، کوئی حرج نہیں۔ اب یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ احرام اگر ڈھیلا ہو جائے تو کیا کرے، یعنی اس کو گرنے دے؟ یہ ارشاد بھی ہے بھائی، یعنی یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے والا کہ آپ کی اگر چادر ڈھیلی ہو جائے تو کیا معنی ہے کہ چونکہ آپ احرام میں اس کو گرنے دے پھر ننگے پھرتے رہیں؟ عجیب احمق آدمی ہے، کیا کرے آدمی۔ حتیم میں ایک ہی رخ کا راستہ ہونے کی وجہ سے دھکم، ایک ہی رخ تو نہیں ہے، جانے کا بھی ہے، ادھر سے نکلنے کا بھی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا مسئلہ آپ کا۔ میری بیٹی ایمن ہے، پھر اللہ سب کو صحت دے۔ طواف کے نوافل کا وقت نہ ہو تو بعد میں پڑھ لے۔ 4 اماموں سے کسی ایک امام کی پیروی کرنا بالکل ضروری ہے، کیونکہ اگر چاروں کی کرو گے تو پھر نہیں ہو سکے گی۔ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت میں 4 امام ہیں، فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور کے زمانے میں خود صحابہ امام تھے۔ یہاں جو ہے وہ حنبلی امام احمد بن حنبل کی فقہ پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ مسلمان سے کوئی اگر عیب ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا، اس کو نصیحت کریں، لوگوں میں نشر نہ کریں، عیب چھپائیں۔ وراثت کے مسائل اللہ نے قرآن میں لکھے ہیں باقاعدہ، کتنے لڑکے ہیں کتنے لڑکیاں ہیں، بیوی کو 4تھا حصہ ہے، 8واں حصہ ملے گا، لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو آدھا ملے گا۔ جماعت کے اختلاف میں لوگ برا کہتے ہیں دونوں کو، جو برا کہتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اختلاف دنیا میں ہو جاتے ہیں۔ اگر رمضان میں عمرے پہ آیا، رمضان کرنے کے بعد شوال شروع ہو گیا، حج فرض نہیں ہوتا، حکومت رہنے دے گی تو حج فرض ہوگا نا، جب اجازت ہی نہیں۔ ایک لڑکا اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا، 7 سال سے نہیں آ رہا، نہ بیوی سے رابطہ ہے، وہ عورت بالکل خلو لے سکتی ہے۔ مطاف میں طواف کے مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، بالکل گناہ ہے۔ افضل طواف یہ ہے کہ عورتوں کو ہاتھ نہ لگے، نظر جھکا کے چلیں اور بچنے کی کوشش کریں، بغیر ارادے کے کوئی ہاتھ لگ گیا تو اللہ معاف کریں گے۔ اقرأ سورۃ الفاتحہ مرتن او 3 مرات سورۃ اخلاص، نعم انشاءاللہ اقرأھا فلیحد ثوابھا۔ طواف کے بعد زمزم کا نشان جو ہے مقام ابراہیم کے ساتھ ہے، وہاں ہے، لیکن اوپر چونکہ پتھر لگا ہوا ہے۔ بالغ یا نابالغ کی جنازے کی نیت الگ نہیں ہوتی، ایک ہی چیز ہے، چونکہ اسی دعا میں دونوں کا ذکر ہے، صغیرنا و کبیرنا، ذکرنا و انثانا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں 1 درخت لگ جائے گا، ہاں لگ جائے گا انشاءاللہ۔ مکے میں کہیں گے تو 1 لاکھ لگ جائے گا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک سجدہ کیا، پھر یاد آیا، پھر میں نے سجدہ صاحب بھی کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ آدمی اپنی سالی کو حج عمرے کے لیے ساتھ لا سکتا ہے؟ بالکل نہیں لا سکتا۔ استخارے کا معنی 2 رکعت پڑھ کے دعا استخارہ پڑھیں۔ ہر غلطی پہ دم نہیں ہوتا، اگر واجب چھوٹ جائے تو دم ہوتا ہے۔ عمرے کا ثواب پوری امت کے لیے نہیں ہوتا، پوری امت کے لیے دعا ہوتی ہے۔ کسی بندے کے ایام میں حج میں عمرہ ادا کیا، اس بندے پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ ایک معتمر دوسرے معتمر کے طواف و صفا کے بعد ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ لال مسجد کی اور ہر مسجد والوں کی مشکلات کو اللہ حل فرمائے۔ اگر ٹیک نہ لگائے اور بیٹھے بیٹھے اونگ آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ ہر مسلمان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔
عمرے کے بغیر جو طواف کرتے ہیں اس میں استلام نہ کرنا، ہر طواف میں استلام ضروری ہے، عمرے کا ہو یا نفلی ہو۔ انڈیا میں اجتماع ہو رہا ہے تبلیغ کا، اللہ کامیاب فرمائے۔ طواف کے 2 چکر کے دوران والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال چلی گئی، 12 وہ چلے گئے، لیکن بہتر ہے اگر کوئی ہو تو اس کی طرف سے طواف کر دے۔ مقدس مقامات پہ فوٹو نہ بنوایا کریں، پوری امت کے لیے نیت نہیں ہوتی طواف کی، طواف ایک بندے کے لیے ہوتا ہے، پوری امت کے لیے دعا ہوتی ہے۔